اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 24 ہے آج ہماری قرآن کی تفسیر کا، اور ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 پر ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو تونگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا، آیت نمبر 180 میں جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جو مخالف تھے، جو مدینہ میں یہودی تھے، منافق تھے، تو ان لوگوں نے ایک طرح سے مذاق بنایا انفاق فی سبیل اللہ، کیوں اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، کیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مال لیتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے جو کہ اعتراضات کیے، ان پر اس پر طنز کیے، اس کے ذریعے سے ایک طرح سے حقیر بنایا، حقیر بنانے کی کوشش کی، لوگوں کے دلوں میں حقارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندوں پر عطا ہے کہ اپنے ہی دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مال چاہتا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم اللہ کے دین کے فروغ کے کاموں میں اس کو استعمال کریں۔ تو اس مال کو بھی اللہ تعالیٰ ایک قرض کی طرح سے ہم سے لیتا ہے کہ پھر اس کو ہمارے لیے سنبھال کے رکھتا ہے، اور یہ ہمیں آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس اجر و ثواب کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو اس طرح سے چونکہ قرض ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کسی کو دیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہ واپس ملے گی۔ تو اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کو اللہ نے قرض کہا، تو یہ تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی شان بے نیازی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی دیتا ہے، اور خود ہی ہمیں تھوڑا سا، پورا مال نہیں مانگتا، تھوڑا سا اس مال میں سے مانگتا ہے کہ تم یہ اپنے آخرت کے بہتری کے لیے خرچ کر لو۔ تو اس پر بھی میں اس کو ایسے قرض کے طور پر لے لوں گا، اس کو میں یہ نہیں کہ میں تمہارا یہ مال دنیا یا آخرت کے لیے ضائع ہو گیا، نہیں، یہ مال جو تم دو گے وہ تمہارے لیے اسی طرح ہوگا جیسے تم نے مجھے قرض دیا ہے۔ مگر جو فتنہ چاہتے ہیں، جو دین کو بس قبول نہیں کرنا چاہتے، جو صرف دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، وہ نیچرلی ایسی ہر چیز کے خلاف اس کو ایک مذاق بناتے ہیں، اور مذاق بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو ہلکا کر دو، اس کا اثر کم کر دو۔ تو اس پر یہود نے کہا اور منافقین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہو گیا ہے کہ تم سے قرض مانگ رہا ہے۔ یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان میں بہت ہی بڑی گستاخی تھی جو انہوں نے اس طرح سے بات کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی آیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بات لکھ دی گئی ہے ان کے حق میں ایک گناہ کے طور پر، ان کی نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو یہ جرم بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے تو اس سے بھی بڑے جرائم کیے کہ انہوں نے تو اپنے انبیاء کرام کو بھی قتل کیا ہے بغیر حق، اور یہ یہود کی ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی قتل کی سازش کی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو انہوں نے اس حد تک وہ آگے بڑھ گئے اپنی گمراہی میں کہ انہیں یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم اللہ کے ان بندوں کو نہ قتل کریں جو ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ
ہم نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور ہم ان سے کہیں گے، ان کے آخرت میں ان سے کہیں گے کہ ذوقوا عذاب الحریق، چکھو اب اللہ تم اپنے جلنے کا عذاب چکھو. یہ ان کے لیے وعید ہے آخرت کی. اور اس میں بڑا اللہ کی طرف سے ایک غصہ اور غضب کا احساس ہو رہا ہے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ چکھو اب تم عذاب حریق. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالکا، یہ بیما اس وجہ سے قدمت کہ آگے بھیجے، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بِظَلَّامٍ ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ آگے اس آیت میں، اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کو عذاب جلنے کا عذاب دیا جائے گا، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا. اللہ تو خود کریٹر ہے، اللہ اپنی کریشن سے محبت کرتا ہے، لیکن جب بندے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو اللہ عذاب دیتا ہے. اور یہ ما قدمت ایدیہم، تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، سے کیا مطلب ہے کہ جو اعمال بندہ کر کے آتا ہے دنیا میں، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمع کیے جا رہے ہیں. ہمارے جو فرشتے ہمارے اعمال لکھنے والے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری اچھائیاں اور برائیاں وہاں پر جمع ہو رہی ہے. تو اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے عظیم گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دے گا. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، سزا بھی ملے گی تو ان کے اعمال کے لحاظ سے ہی ملے گی. تو اب اگلی آیت ہے الذین، وہ لوگ، قالوا انہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، عہد لیا ہے، الینا ہم سے، اللہ کے نا، نؤمنا ہم ایمان لائے، لرسول کسی رسول پر، حتی یہاں تک کہ، یاتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان ایک قربانی، تأکلہ جس کو کھا جائے، النار آگ. قل کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول کئی رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات سات روشن دلائل کے، وبالذی اور ساتھ اس چیز کے، جو تم نے کہا، یعنی جو تم ابھی کہہ رہے ہو کہ ہمیں یہ نشانی دکھاؤ جب ہم تم کو رسول مانیں گے. تو یہ جو بات تم کہہ رہے ہو، تو یہ نشانی بھی لے کر آئے تھے انبیاء. فَلِمَا تو پھر کیوں، تقتلوہم پھر تم کیوں اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے. یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم، چونکہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھا رہے کہ ہم اگر قربان کریں، اپنا مال کو قربان کریں، اللہ کی راہ میں ہم دیں تو آگ آ جائے آسمان سے اور آگ اس مال کو جلا دے. کیونکہ پہلے یہ بھی ہوا ہے پہلے انبیاء کی شریعت میں کہ جو بھی اللہ کی راہ میں صدقات کیے جاتے تھے، قربانی دی جاتی تھی، تو اس کو کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، اس کو بس آسمان سے آگ آتی تھی اور اس چیز کو جلا دیتی تھی. تو اسی سے سمجھا جاتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس صدقے کو، ہماری اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے معجزات نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا معجزہ ہی قرآن دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جو صدقات، جو مال بندے خرچ کرتے ہیں، جو قربانیاں کرتے ہیں، تو وہ سب ایون جانور قربان کرتے ہیں تو اس جانور کو بھی لوگوں میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دنیا میں جن لوگوں کو کم ملا ہے ان کو بھی فائدہ ہو، اور وہ جانور جو ہے وہ ان کی غذا کے لیے استعمال ہو. اور جو مال دیا جاتا ہے تو ان کو بھی مختلف ایسے معاملات میں خرچ کیا جاتا ہے جس سے اس دین کی بہبود کے لیے، اس مسلمانوں کے لیے بھلائی کے لیے، مسلمانوں کے فائدوں کے کام کیے جائے تاکہ غربت نہ رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے، چونکہ اب وہ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں،
مگر ضد اور حسد میں وہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے، تو ان کی ضد اور حسد نے ان کو اس قدر گرا دیا کہ وہ پھر اس طرح کے جاہلوں کی طرح اس طرح کے معجزے مانگنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسا معجزہ دکھائے جب ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسے نبی بھی بھیجے تھے کہ جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی تھی اور اہل ایمان کی صدقات اور قربانیوں کو کھا جاتی تھی۔ یعنی جب طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو مسلمان قربانی اور صدقات کرتے تھے ان کو جمع کر کے پھر ان کے انبیاء اس پر دعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی دعا سے اس مال کو، ان صدقات کو قبول کر کے آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا ثابت کیا کہ تم چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے تم نے ایسا کیا تو پہلے کون سا تم نے ایمان تم لائے تھے جو تم اب ایسی باتیں کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگلی آیت میں فَإِن كَذَّبُوكَ کہ اگر فَإِن پھر اگر كَذَّبُوكَ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد تو تحقیق کذبا جو جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے، جاؤ وہ لائے بالبینات بہت سے واضح روشن دلائل، معجزات بھی لائے، بہت سے دلائل لائے، والزبور اور صحیفے بھی لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کو صحیفے دیے تھے، اور کتاب المنیر، اور کتاب المنیر سے تورات مقصد ہے کیونکہ تورات قرآن سے پہلے ایک مکمل جو سب سے مکمل ترین جو اللہ کی طرف سے شریعت آئی تھی تو وہ تورات کی تھی، تو واضح کتاب جس میں روشن دلائل اور اتنی تعلیمات، واضح تعلیمات تھی جو ان کو دی گئی تھی۔ تو ان کے باوجود بھی، جب ان سب کے باوجود اگر ان لوگوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تو آپ اپنے دل پر غم نہ لیں، آپ اپنے دل پر بوجھ نہ لیں، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس طرح کی چالیں چلتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت تکلیف دہ ہوتی تھی کہ ان کی ایسی باتوں سے بہت سے لوگ جو کنفیوز ہو جاتے تھے آپ کی دعوت کے بارے میں، اور وہ اسلام سے گھبراتے تھے کہ اچھا بات تو صحیح بنتی ہے کہ یہ انسان تو خود مانگتا ہے تو ہم اس کو پھر آگ کیوں نہیں لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر مانگ رہے ہیں تو۔ لیکن اس طرح کے شکوک شبہات سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا، کیونکہ دوسرے لوگوں پر اس کا اثر بھی پڑتا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی کہ یہ ایسے شریر لوگ ہمیشہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج کی بات ہے، پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہ اس طرح کے رویے کیے گئے، ان کو جھٹلایا گیا، حالانکہ ان کو تو واضح قسم کے معجزات، کئی معجزات بھی دیے گئے تھے، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا۔ ان کو اللہ نے ہدایت کی کتاب بھی دی تھی، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ایسے کیوں کرتے ہیں لوگ، کہ وہ صرف دنیا کی محبت میں کرتے ہیں، کہ ان کو دنیا سے اتنی محبت ہوتی ہے، دنیا کے چھوٹے فائدوں میں اتنے زیادہ یہ مگن ہوتے ہیں کہ وہ ان فائدوں کو کسی طرح چھوڑنا نہیں چاہتے، یا اپنے تکبر میں ہوتے ہیں دنیا میں کہ ہم اپنے سے کسی کو کیوں بڑا مانیں، یعنی کہ دینی طور پر وہ مانے جاتے تھے، ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی اس وقت، ان کی بڑا اعلیٰ مقام تھا، تو اب وہ اسی لیے وہ نہیں ماننا چاہتے تھے کہ ہم اپنے مقام کو کیوں چھوڑیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں انسان کرتا ہے، یہ دنیا کی محبت کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کوئی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے جس کے لیے تم اپنے آخرت کا نقصان کرو، کہ کل نفس، ہر نفس، ہر ذات جو دنیا میں اللہ نے جسے زندگی دی ہے وہ ذائقۃ الموت، وہ تو موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، کوئی بھی چیز یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی۔ وَإِنَّمَا اور بے شک توفون تم پورے کر کے دیے جاؤ گے، اجورکم اپنے اجر، یوم القیامہ قیامت کے دن،
تو فمن زحزحا، تو جو دور کیا گیا، جو ہٹا دیا گیا، عن النار، آگ سے، وادخلا، اور داخل کیا گیا، الجنہ، جنت میں، فقد، تو تحقیق، فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا، ومل حیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا کہ دنیا کے نمبر 1، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکا کیوں کہا گیا؟ کہ اگر جو کوئی اس کو ہی سب کچھ سمجھے گا تو وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے، اور اس کو جب ہوش آئے گا، جب بہت لیٹ ہو چکی ہوگی، تو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ پھر نمبر 2 بات ہمیں یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ موت برحق ہے، ہر انسان کو، ہر جاندار چیز اس دنیا کی، اس کائنات کی، اس کو موت لاحق آئے گی، موت آئے گی اسے، موت برحق ہے، موت کے بغیر موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ نمبر 3 چیز ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ اعمال اچھا یا برا ہو، اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی اللہ کا انصاف، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اللہ نے انصاف سے بنایا ہے بندوں کو، تو ان کے اعمال کا اچھا برا بدلہ ملے گا۔ اور نمبر 4 ہمیں یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم زندگی میں اپنے لیے کامیابی چاہتے ہیں تو اسی کی کوشش کرتے ہیں، مگر اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل۔ ہمارے لیے سوچنے کی بات کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے غافل کر لے، ہمیں اپنے انجام، آخرت کے انجام سے غافل کر دے، وہ دھوکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارا انجام آخرت پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، وہ ہمارے جو چوائسز کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس آخرت کا یقین ہمیں ہوگا تو ہمارے لیے اللہ کی فرما برداری پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ خلاصہ اس کا کیا ہوا، اس آیت کا، کہ 4 باتیں ہمیں پتہ چلی اس سے کہ موت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ نمبر 2، دنیا میں جس نے اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 3، کامیابی کا معیار ہمیں کیا ہے کہ دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اگر ہم، تو ہم کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور، یعنی اللہ اگر ہم سے راضی ہو گیا تو ہم جہنم سے دور اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ سامان فریب ہے، اور اس سے دامن بچا کر نکل گیا، اور جو خوش نصیب اور جو اس کے فریب میں پھنس گیا وہ نامراد ہوا۔ یعنی دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی انسان گزارے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور دھوکے میں نہ پڑے۔ دنیا میں جو اٹریکشن ہے، جو ہر غلط چیز میں اٹریکشن ہے، ہر اللہ کی نافرمانی کے کام میں اٹریکشن ہے، کیونکہ یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے۔ تو اگر ہم نے انشاءاللہ یہاں پر ہم نے اس فریب سے اپنے آپ کو بچایا، اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو دکھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کی رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے کہ دنیا میں اللہ کا کیا قانون ہے کہ انسان کو آزمایا جائے گا، کیونکہ انسان یہ ہمارا امتحان کیوں ہے اس دنیا میں، اللہ نے کیوں ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ چلو ہم مسلمان تو ہیں، اللہ بس ہم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں، اب اللہ ہمیں اچھی زندگی دے دے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ ایسا، پھر تو ہر انسان کو صرف زبان سے آسانی سے کہنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے بچا کے اس کو بہت اچھی زندگی دے دے گا، تو پھر تو انسان سوچے گا کہ بھئی اسی میں فائدہ ہے، تو ہر انسان کہے گا میں مسلمان ہوں، کوئی قربانی تو دینی نہیں ہے، تو ثبوت نہیں دینا۔ لیکن دنیا میں بھی ہمیں اپنی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اگر ہماری سچائی کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اگر اہم بات ہے تو اللہ کے نزدیک ہمارا ایمان کی بھی سچائی اسی میں ثابت ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ
کہ تم ضرور، یہ یہاں پر تاکید نون پر شد جب آتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم، اور تمہاری جانوں میں، ولتسمعن، اور البتہ تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتابہ، جو کتاب دیے گئے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور جو لوگوں نے شرک کیا، اذًا وکثیرا، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے تم ان سے، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، فإن، تو بے شک، ذالک، یہ بات، من عزم الامور، یہ بہت ہی بڑی ہمت کے کاموں میں سے یہ بات کہ تم صبر کرو اور تقوی کرو، یہ بھی بہت ہی خوبصورت، بہت اہم آیت ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دھوکے میں نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے دنیا کی زندگی میں۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 155 156 میں کہ ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جان کے نقصان سے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو لوگ دنیا کے نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، وہ جو ہے ان کے لیے بہتری ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی جگہوں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ زندگی میں تم یہ نہ سمجھو کہ بس زندگی میں ہم پر کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، زندگی آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ آزمائشوں میں سے گزر کر انسان اگر اللہ کا شکر گزار رہتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے تو وہ اس سے اللہ کی رضا بھی اس کو حاصل ہوتی ہے اور آخرت کے درجات اس کو بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہاں پر ایک اور بات بھی بتائی کہ اسلام چونکہ حق کا دین ہے تو انسان حق کے خلاف ہمیشہ باطل جو قوتیں ہوتی ہیں ہمیشہ حق کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو اسلام کے دشمن جو مسلمان اسلام کو قبول نہیں کر رہے، جو اہل کتاب ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ پھر کیا کریں گے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں لیکن وہ خود حق کو نہیں قبول کرنا چاہتے، پھر وہ حسد کے مارے ہم کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس اذیت سے اگر ہم اللہ پر بھروسہ توکل کر کے صبر کر کے ہم دین پہ جمے رہیں گے اور تقوی کریں گے اور ہم ان کی رضا کے لیے، ہم اللہ کی رضا کی، اللہ کی ناراضگی مول نہیں لیں گے، تو انشاءاللہ یہ بہت ہمت کے کام ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب بہت بڑا ہے۔ اس نے پوچھا کہ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا انبیاء کی، اس کے بعد بتدریج سب اچھے مسلمانوں کی، اور آدمی کی آزمائش اس کے دین و ایمان کے درجے کے مطابق ہوتی ہے۔ دین میں جو جتنا سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور جو دین میں ڈھیلا ہوتا ہے اس کی آزمائش اسی حساب سے ہوتی ہے۔ بندے کی آزمائش ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جس کا جتنا ایمان ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کے اندر صبر ہے، یہ بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ آزمائش سے ٹوٹے گا نہیں بلکہ آزمائش سے کامیابی سے گزرے گا، صبر کرے گا اور میری رضا کو قبول کر کے وہ آزمائش سے گزر جائے گا۔ تو آزمائش کے کیا فائدے ہوئے؟ نمبر 1 گناہوں سے پاک ہوتا ہے انسان، نمبر 2 اللہ سے قریب ہوتا ہے، نمبر 3 غفلت دور ہوتی ہے، اور نمبر 4 ایمان بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا، ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان سے اللہ نے نہ صرف میں ان کی تورات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا تھا جن کی وجہ سے وہ پہچان بھی گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد بھی لیا تھا
کہ تم کو جو بھی اس کتاب کے ذریعے تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم مل رہا ہے، جو تمہارے رسول تمہیں بتا رہے ہیں، تو ایک بار تمہیں علم حاصل کر لو تو اس کے بعد اس کو چھپانا نہیں بلکہ لوگوں کو آگے پہنچانا ہے۔ اللہ کے دین کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دین کا علم دے تو اسے وہ اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائے۔ تو جو علماء تھے، یہود کے جو علماء تھے، ان کو تورات اور انجیل کا علم تھا۔ یہود و نصارہ کے اہل کتاب کے میں یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل موجود تھی، حالانکہ اس میں تحریفات تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی، آپ کی نبوت کی وہ ساری باتیں تھیں ان کے پاس اور آپ کی نشانیاں تھیں، تو ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم لوگوں کو ضرور بتاؤ گے کہ تورات میں انجیل میں اللہ نے تمہیں کیا بتایا ہے، لیکن انہوں نے وہ ساری صفات چھپائی، وہ ساری باتیں چھپائی جو کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا لوگوں کو یقین ہو جاتا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم خود تو ایمان نہ لائیں لیکن اور لوگ بھی نہ لائیں اور آپ کی تعلیمات میں شک پیدا کر دے۔ اور دوسرا ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی تبدیلیاں کی کہ وہ اپنے مقاصد سے اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کچھ پیسہ کمانے کے لیے وہ اللہ کے احکامات کو بدلتے تھے، ان کی مرضی کے فتوے دیتے تھے، بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، حکمرانوں کے فیورز لینے کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے تھے اور حق کو چھپا دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے، ان کی اس بات کی، غلط چیزیں بتا کر یا حق کو چھپا کر جو اس کے بدلے میں جو مال کمایا، تو وہ خرید و فروخت ان کا کتنا برا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے آخرت کے لیے اللہ کی ہمیشہ کی ناراضگی اور قبر کا یعنی جہنم کا عذاب اپنے سر پہ مول لیا۔ اللہ تعالیٰ مزید اسی ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، لا تحسبن، نہ تم خیال کرو، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہو رہے ہیں، فرحا، خوش ہو رہے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو اتو، وہ لائے، ویحبون، اور وہ محبت رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان یحمدو، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما، ساتھ اس کے جو لم نہیں، یفعلو، جو انہوں نے کیا ہے، فلا، تو نہ، تحسبنہم، نہ تم ان کو سمجھو، تم ہرگز نہ ان کو سمجھنا، بمفازۃ، کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، من العذاب، عذاب سے، یعنی وہ عذاب سے بچ گئے ہیں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ پیچھے کہا گیا کہ یہ ان لوگوں نے حق کو چھپایا اور دنیا کا فائدہ کمایا، یہ بات ان کو بڑی خوش کرتی ہے کہ ہم نے واقعی میں یہ نفع اٹھایا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں میں، جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت کے نزول، شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ سن کر کہا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ والی آیت پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے تورات کی کوئی بات پوچھی، یعنی کوئی کسی مسئلے کے بارے میں کہ تورات میں کیا حکم ہے اس کا تمہارے، تو انہوں نے اسے چھپا دیا اور دل بدل کر دوسری بات بتا دی۔ تو اس تورات میں اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ وہی حکم تھا جو مسلمانوں کے لیے حکم تھا، مگر انہوں نے اس کو چھپا کر کوئی اور بات بتا دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ثابت کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیں کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے ہے اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تورات میں بھی یہ حکم دیا تھا
تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے بات کو بدل کر کوئی اور بات بتائی. اور پھر جب وہ جا رہے تھے وہاں سے تو بہت دل میں خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھی دے دیا اور صحیح بات چھپا بھی دی. یعنی ان کا اپنا مقصد یہ سمجھے کہ ہمارے مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی نہیں ثابت ہونے دیا, ہم نے اپنی بات کو چھپا لیا اور ہمیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو یہ اس پر آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ عذاب سے بچ گئے. بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتی طور پر بہت بڑے غلط کام کرنے پر بھی انسانوں کو مہلت دیتا رہتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. اب مہلت جس بندے کے لیے جو مہلت رکھی ہے وہ اللہ پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت حلیم ہے. تو بڑے بڑے سنگین گناہوں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا, حالانکہ پکڑ سکتا ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ یہ ایسے بڑے جرائم کر کے بچ گئے اور یہ خوش ہیں, تو یہ نہ سمجھے کہ یہ عذاب سے بچ گئے, ان کو جہنم کا عذاب ضرور ملے گا. ایک عام حکم اگر اس آیت سے ہم لیں کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تعریف ہو, انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اس پر بھی اپنی تعریف کمانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم عام حکم بھی لیں اس آیت کا تو عام حالات میں بھی بعض اوقات بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ مجھے کریڈٹ مل جائے بس, تو کچھ کیا نہیں ہوگا لیکن جہاں پر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تعریف حاصل کرنی ہے, لوگوں کی طرف لوگوں کو دکھانا ہے ہم نے یہ کیا, تو یہ آگے بڑھ بڑھ کے کسی کے محنت کا کام کی بھی سارا کریڈٹ خود لے جاتے ہیں. کام خود نہیں کیا ہوتا لیکن جو بولنے میں تیز ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے خود لے لیتے ہیں سارا لوگوں کی طرف سے کریڈٹ سارا. تو یہ دنیا میں تو انسان کر لیتے ہیں ایسا, لیکن اس کے بارے میں حدیث بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بارے میں کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ لوگوں کے سامنے بڑا بنے تو اللہ تعالیٰ اس کا وقار گھٹا دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کو عزت نہیں ملتی. اور ویسے عام حالات میں ہم اگر دیکھیں تو دیکھیں جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے کارنامے اپنی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں تو بہت جلدی لوگوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی بڑی باتیں کرنے والا ہے, کچھ کرنے والا نہیں ہے, اصل کام کرنے والا نہیں, مگر یہ صرف بڑی بڑی باتیں کر کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے. تو لوگ بھی اس شخص کی پھر عزت نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کا وقار کم کر دیتا ہے. دوسری حدیث ہے, صحیح ہے, بخاری اور مسلم میں یہ کہ جو شخص کسی ایسی خوبی کا دعویٰ کرے جو اللہ نے اسے نہیں دی وہ جھوٹ اور فریب کے دو کپڑے پہننے والے کے مانند ہے. اب اگلی آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی دھمکی دی تو اس آیت میں اس کو مزید پکا کیا ہے, کیونکہ جو پچھلے آیات میں دو جرائم بتائے گئے تو ایک تو یہ جرم تھا پیچھے کی آیات میں کہ دین کا علم اللہ کسی کو دے اور وہ اس کو چھپائے, اور دوسرا یہ تھا کہ حق بات کو بدل دے, اور تیسرا یہ تھا کہ کچھ خود کام نہ کیا ہو لیکن بڑا بننے کے لیے اور جو خوبیاں اس میں نہیں ہے, جو کام اس نے نہیں کیا, وہ اس پر بھی لوگوں کی تعریف سننا چاہے اور اپنے آپ کو نمائش کرے, اپنی ریاکاری کرے اور دوسروں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرے جبکہ وہ ڈیزرو نہ کرتا ہو. تو یہ سارے چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کی وارننگ دی تھی کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اپنی قدرت کا بتا رہے ہیں اور اس بات کو پکا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے. یعنی لوگ یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کو فوراً عذاب نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ سے وہ بچ گئے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان اور زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو آسمان اور زمین کی سب تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں.
تو اللہ سے سرکشی کرنے والے اگر ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑ رہا ہے، تو یہ خوش نہ ہو جائے کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پوری قدرت حاصل ہے اپنی مخلوق پر، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے اللہ کی مٹھی میں ہیں، ان کی مہلت پوری ہوگی تو ان کو ان کی کرتوتوں کی پوری سزا ملے گی۔ آگے سے آیت نمبر 190 شروع ہو رہی ہے، اور 190 سے لے کر 200 تک آیات جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر سورت تک یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے تھے، اور اس کے بعد وضو کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم کو یہ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان آیت کو۔ اب ان آیت کو پڑھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات، بے شک خلقت پیدائش میں آسمان اور زمین کے، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف، یعنی کہ رات آتی ہے تو پھر دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں جو نظام بنایا ہے، اتنا خوبصورت نظام جس میں کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہے، نہ کبھی سورج آنے میں دیر کرتا ہے، نہ کبھی چاند، نہ کبھی رات، نہ کبھی دن، یعنی ہر چیز جو کائنات کے کام ہے، جو کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کاموں میں کو سیٹ کیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس پہ کوئی خرابی نہیں آتی۔ سورج اپنے وقت پر اپنا کام کرتا ہے، چاند اپنے وقت پر اپنا کام کرتا ہے، زمین اپنے محور پر گردش کرتی ہے، اور تمام جیسے دوسرے معاملات ہیں وہ اپنے جس طرح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنس مقاصد کے لیے ان کو پیدا کیا وہ اسی طرح چلے۔ تو جب انسان اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں اگر ہم صرف کائنات پر غور کریں، ہم اپنی بناوٹ پر غور کریں، ہم آسمان کو دیکھیں، ہم زمین کو دیکھیں، ہم جو بارش آئی زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے، کیسے بے شمار درختوں پر پتے پھول لگ جاتے ہیں، دنیا کے جو بھی کائنات میں چیزیں ہو رہی ہیں، صرف اگر ان کو ہی دیکھیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا ہے، ان سب کے پیچھے کوئی کرنے والا ہے، کوئی ذات ہے جو کہ پورے نظام کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی عقل مندی کی بات ہے، اگر انسان اس کو ہی دیکھے تو پیچھے سے کیا تعلق، اس کے پیچھے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے نہیں مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن کی آیات، یہ سب ایسی چیزیں تھی کہ اس میں اگر واقعی ایک انسان کا دل ماننے والا دل ہے تو اس کو فوراً یقین آ جائے، مگر جس کو نہیں ماننا وہ سب کچھ دیکھ کے بھی نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان کو ابھی انبیاء کی تعلیمات نہیں بھی پہنچی، مگر وہ صرف کائنات کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو بھی ان کے دل یہ مان لیتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی خالق ہے جس کی تخلیق ہے یہ کائنات۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہی انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، اور یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غور و فکر بھی عقل مند لوگ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے اچھی عقل دی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی میں کائنات کا خالق ہے۔ تو لیکن جن لوگوں کو نہیں ماننا ہوتا وہ ساری نشانیاں دیکھتے ہیں، اور ان کے آگے میسنجرز آتے ہیں، اللہ کے رسول بھی آتے ہیں، تب بھی وہ نہیں مانتے کیونکہ ان کو ماننا نہیں ہوتا۔ لیکن جو یہ عقل مند لوگ ہیں جو کہ کائنات کو دیکھ کر ہی اللہ کو مان لیتے ہیں، ان کی کیا خوبی ہے؟ اللہ جی، یہ وہ لوگ ہیں یذکرون، وہ ذکر کرتے، یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھی حالت میں، وعلی جنوبہم، وہ اپنے پہلوؤں پر بھی،
اور وَيَتَفَكَّرُونَ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، اور آسمان کی اور زمینوں کی پیدائش پر بھی غور کرتے ہیں، جو اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں، جو کھڑے بیٹھے، ہم اس کے تصویر بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر انسان کسی حالت میں بھی کرتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی رکھے کہ ہمیں ہر بات میں اپنے اللہ ہمارا خالق پر ہماری نظر ہو، ہمیں اللہ یاد ہے، اللہ کی ہر نشانی، اللہ کی ہر تخلیق کو مخلوق کو دیکھ کر ہم فوراً سے اللہ کو یاد کریں۔ یہ صحیح عقل جو ہے یہ یہی ہے کہ انسان قدرت کو دیکھ کر بھی پہچان لے، اپنے خالق کو پہچان لے۔ تو لیکن ویسے نماز بھی اگر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے پر بل لیٹ کر بھی نماز پڑھ لو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو نماز بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، تو نماز کے لیے بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ نماز بھی کھڑے بیٹھے سوئے ہر طرح سے پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ کو یاد بھی، اللہ کا ذکر تسبیح بھی ہر حال میں کرتے ہیں یہ لوگ۔ جب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کائنات کو کیسے عظمت سے بنایا ہے، کتنی عظیم کائنات بنائی ہے، کتنے، پھر ہم انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو انسان یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کسی مقصد سے کیا ہے، کسی مقصد کے بغیر اتنی زبردست پلاننگ اور اتنا زبردست کچھ کریشن کیوں ہے؟ کیا اس لیے تو صرف نہیں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان، اور ہم کو اس لیے تو دنیا میں نہیں بھیجا؟ اور دیکھیں انسان ہر چیز پر اللہ نے انسان کو کے لیے کائنات کی ہر چیز مسخر کی ہے، کائنات کی ہر چیز میں انسان اپنا استعمال کا فائدہ ڈھونڈتا ہے، زمین کے اندر سے خزانے ڈھونڈتا ہے، آسمانوں میں چیزیں ڈھونڈتا ہے، سمندر میں جا کر اپنے فائدے کی چیزیں نکالتا ہے، جانوروں کو استعمال کرتا ہے، ہر طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز کو مسخر کیا ہے۔ تو جب انسان صرف سوچے اگر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پلان کر کے بنایا، اتنی بہترین کائنات بنائی، ہماری اپنی ساخت ہم کو اتنی بہترین دی، ہمیں اتنی صلاحیتیں دی، تو یہ ہر چیز کو کیا اسی لیے صرف بنائی ہے کہ ہم اس دنیا میں پیدا ہوں، پھر کھائے پیئیں، جیسے دل چاہے ایسے رہیں، اپنی خواہشات پوری کریں اور پھر دنیا سے چلے جائیں اور ختم، بس پھر ہماری زندگی ختم ہو گئی؟ کیا اتنا ہی مقصد ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ بس ہماری زندگی اسی لیے ہے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوں، ہم انجوائے کریں، ہم کھائے پیئیں اور ہر طرح کی اپنی خواہشات پوری کریں، اور جب موت آئے تو مر جائے اور بس ایسا کوئی بھی عقل مند انسان نہیں سوچ سکتا۔ کیوں نہیں سوچ سکتا؟ کہ پھر اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی زبردست قسم کی کائنات بنا کے پھر انسان کو ایسی زبردست صلاحیتیں دیتا کہ انسان اس کائنات میں کو مسخر کرتا ہے، اس میں سے اپنے فائدوں کے طریقے نکالتا ہے، کس طرح سے میں کس چیز کو اپنے کام میں لاؤں۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کرنے کی ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، تو جب انسان کے پاس عقل ہوتی ہے تو وہ فوراً سے سوچتا ہے۔ اگلی آیت ہے اس کی ربنا، اور پھر اس کے دل سے آواز، اس کے دل سے بے اختیار یہ اعتراف نکلتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں ہے تو نے پیدا کیا، ہادا یہ سب کچھ، یہ کائنات کی زبردست قسم کی کائنات، اتنے بہترین انداز سے یہ کائنات کام کرتی ہے، اتنی ہم آہنگی کے ساتھ چل رہی ہے ہر چیز، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں باطلاً بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ تو جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ بے فائدہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد ہے، تو اس کو اس کا اپنا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نے اگر مجھے اس دنیا میں اتنی بے شمار نعمتیں میرے لیے مجھ انسان کے لیے اللہ نے اتنا کچھ کیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے جواب بھی دینا پڑے گا کہ میں نے کیا کیا، مجھے جو مقصد جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا تھا کیا میں اس مقصد میں پورا اترا یا نہیں، تو اسے پھر اپنی
کمی کوتاہی یاد آتی ہے اور وہ فوراً سے دعا کرتا ہے سبحانکا، پاک ہے تو، فقنا، پس بچا ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے تو بچا۔ یعنی ایک انسان، ایک کانشیس انسان، ایک اچھے دل کا انسان جب دیکھتا ہے اس کائنات کو تو اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے تو اس پورے نظام کو ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ کیا میں اس مقصد میں پورا اتر رہا ہوں یا نہیں، اور اگر میں نہیں اتر رہا ہوں تو وہ اللہ سے فوراً اپنی کمی کوتاہی کی معافی مانگتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کے پاس جب انبیاء کی تعلیمات پہنچتی ہے تو چونکہ ان کا دل پہلے ہی اللہ کو پہچان رہا ہوتا ہے تو ان کا دل فوراً سے قبول کر لیتا ہے اور وہ پکار اٹھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، من تدخلا، جس کو تو نے داخل کیا، النار، آگ میں، فقد، تو تحقیق، اغزیتہ، تو نے رسوا کیا اس کو، وما للظالمین، ظالموں کے لیے نہیں ہے، من انصار، کوئی مددگار۔ یعنی کہ جس اللہ نے ہمیں اتنے پیار سے پیدا کیا، ہمیں اندازہ ہوتا ہے اللہ نے جس طرح سے ہمیں بنایا ہے اس کو دیکھ کر، سمجھ کر، اور اللہ نے ہمیں مہلت بھی دی ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں۔ پھر ہمیں بتایا بھی گیا کہ جب ہم پلٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ تو جب جس اللہ نے ہم سے اتنا پیار کیا ہے تو پھر ہمیں ڈر بھی ہے کہ ہم اس اللہ کو ناراض کر کے آگ میں نہ چلے جائیں، تو ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے دل زندہ ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں آگ میں مت داخل کرنا، اگر ایسا ہوا تو یہ تو بہت ہی رسوا کن بات ہے، اور ظالموں کے لیے، جن لوگوں نے دنیا میں اپنا وقت ضائع کر دیا اور اللہ کو سب کچھ آیات دیکھتے ہوئے بھی نہیں پہچانا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے نہیں پہچانا، انبیاء کے پیغام کو نہیں قبول کر کے نہیں قبول کیا، تو پھر وہ ظالم ہے، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اپنے نفسوں پر، اور آج جب ان کو اگر اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالے گا تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جب اللہ ان کو عذاب دے گا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ بولتے ہیں ایسے لوگ جو اچھے لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا، ہم نے سنا، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، پکارتا تھا، ایمان کے لیے، ان، یہ کہ آمنو، کہ ایمان لے آؤ، بے ربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پہنچایا، پکار کے پہنچایا، ایک ایک کو پہنچایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ایسے اچھے لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے تو آلریڈی ان کے دلوں میں غور و فکر ہوتی ہے، آلریڈی ان کو اپنے خالق کی پہچان ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ فوراً سے پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ، ہم نے تیرے نبی کی بات مان لی اور ہم ایمان لے آئے، تو اب تو بنا فاغفر لنا، تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا، اور ہم سے دور کر دے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور فوت کر ہمیں، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ کیونکہ انسان جب حقیقت پسند ہوتا ہے تو اس کو اپنی کمی کوتاہی نظر آتی ہے۔ دیکھیں جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہماری ہر غلطی ہم کو فوراً نظر آتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم فوراً چوک جاتے ہیں۔ ایک مومن جو ہے وہ اتنا جاہل نہیں ہوتا، اتنا غافل نہیں ہوتا کہ وہ غلط سے غلط کام کرے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، نہیں، وہ فوراً اس کا دل اسے بتاتا ہے کہ نہیں، یہ تو نے غلط کیا۔ اور کوئی انسان کامل نہیں ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، مگر مقصد یہ ہے کہ گناہ ہو، غلطی ہو، انسان فوراً پلٹ جائے اللہ کی طرف، اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ سے دعا کرے کہ ہماری کمی کوتاہی اور ہمارے اندر کی جو کمزوریاں ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اللہ ان کمزوریوں کو بھی ٹھیک کر دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں ابرار، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں فوت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ
قیامت کے دن لوگ اپنے جیسے جن لوگوں سے ملتے جلتے ہوں گے، جن کے طریقوں کو پسند کرتے ہوں گے، جن کے طریقوں کو فالو کرتے ہوں گے، انہی کے ساتھ یہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک ابرار لوگوں کے ساتھ اٹھائے۔ پھر دعا کرتے ہیں، اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو ہر دفعہ جب نئی دعا شروع ہوتی تھی ربنا، تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا دے ہم کو ماں جو وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے اعلی رسول کا تیرے رسول کو، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کر ہم کو یوم القیامہ قیامت کے دن، انکا بے شک تو لا تخلف المیعاد اللہ تو اپنے وعدوں کو کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو انبیاء سے کیا وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن اپنے انبیاء کو اور مومنوں کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی ایمان لائیں، بے شک ہم جتنے بھی کمزور ہیں، ہماری کتنی بھی برائیاں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، اور تیرے رسولوں کے ذریعے تو نے جو رحمت کا وعدہ کیا ہے اللہ ہمیں وہ جنت میں تو داخل کرنا، آمین۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور بضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا، اور بالیقین انہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ جب انسان اس طرح سے دعا کرتا ہے غور و فکر سے سمجھ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آج کی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لی اللہ نے، اور جیسے ہی بندے نے دعا کی اللہ نے فرما دیا فاستجاب، تو قبول کر لی۔ فا جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد، یعنی ہم نے دعا کی تو اللہ نے اس کے بعد دعا قبول کی، یعنی کچھ کام کے بعد اس کا وجہ سے یہ کام ہوا۔ تو ثم بھی ایک لفظ اسی لیے آتا ہے پھر، ثم آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ثم عربی میں آتا ہے کہ اس کے بعد، کسی کام کے بعد یہ نتیجہ آیا، لیکن فا جو ہوتا ہے وہ فوراً کے لیے ہوتا ہے، ثم میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے وہ کام ہونے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ہماری دعا قبول کر لی، فاستجاب تو قبول کر لیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، اللہ تعالیٰ نے جس بندے نے یہ سب کچھ کیا جو ہم نے ابھی پڑھا، کہ غور و فکر کیا، اللہ کی ذات کو پہچانا، پھر رسولوں کی تعلیمات کو قبول کیا، اور پھر اللہ سے کوشش بھی کی، دعائیں بھی کی، اور اپنے آپ کو مضبوط بنایا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک، لا نہیں، اضیع میں ضائع نہیں کرتا، عمل عاملین کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرین چاہے وہ کوئی مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، بعضکم بعض تم میں سے، من بعضین بعض سے ہے۔ تو آپ دیکھیں اس بات پر، اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں، یہاں پر ایک خاص بات جو ہمیں نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عمل ضائع نہیں کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے کوشش کی میری رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے،
دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی کیں، کوششیں بھی کیں، ایمان بھی لے آئے، تو پھر میں ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہ ساری محنت کی چیزیں ہیں، یہ اعمال آسان نہیں ہے، تو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ پھر ایک خاص بات جو ہمیں اللہ نے یہاں بتائی کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا اس آیت میں کہ جو دین کے اوپر چلنے کے لیے کوشش ہے، جو محنت ہے، نیک اعمال ہے، جو دعائیں ہیں، ان سب کے قبولیت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا کہ مردوں کو زیادہ بڑا درجہ ہے، عورتوں کو زیادہ بڑا درجہ ہے، نہیں۔ حالانکہ قرآن میں ہی ہمیں کچھ چیزوں میں بتایا کہ مرد کا بڑا درجہ ہے، تو پھر مرد جو ہے وہ جیسے جہاد میں مرد شامل ہوتا ہے، اسی طرح مرد جو ہے وہ گھر میں قوام ہوتا ہے، عورت اور بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو مرد کے لیے جیسے مرد جو ہے وہ جماعت کی نماز کے لیے جاتا ہے، یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو کہ بہت خاص ہیں، اور عورتوں کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہیں نہ سمجھ لیں کہ ہم کوشش اور عمل میں ہم کہیں مردوں سے کم ہیں، کہ مردوں کو ان کی کوشش کا زیادہ اجر ملے گا، عورتوں کو کم نہیں۔ مرد اور عورت اس معاملے میں بالکل برابر ہے اللہ کے نزدیک، کہ بعضکم من بعض، یعنی کہ تم میں سے بعض میں سے، یعنی یہ ہم عورت اور مرد جو ہیں ایک دوسرے کے برابر ہیں اس میں اجر اور ثواب کے لحاظ سے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فالذین، وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، وخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وعوذوا، اور اذیتیں دیے گئے، ستائے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگیں کی، اور قتلوا، اور انہوں نے ان کو قتل بھی کیا گیا، مارے بھی گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور ان سے دور کروں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا ان کو، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہے، من تحتی، جن کے نیچے سے، انہار، نہریں، تو ثواب بدلہ ہے، عطا ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، اس کے پاس، حسن ثواب، بہت بہترین ہے، اچھا ہے ثواب، بدلہ۔ تو ثواب کیا ہوتا ہے؟ ثواب جو ہوتا ہے وہ جیسے ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں جو بدلہ ملتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مال کا بدلہ، نتیجہ، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہاں پر یہ آیات ہم دیکھا جائے تو وہ جو شروع میں مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کو آزمایا گیا، اس وقت ایمان لانا بہت مشکل کام تھا، لیکن ان کو بہت ستایا بھی گیا، کافروں نے ان کو بہت ان پر ظلم بھی ڈھائے، اور انہوں نے ان کو شہید بھی کیا، ان کو جنگیں بھی کرنی پڑی، جہاد بھی کرنا پڑا۔ تو اور آج بھی دیکھیں، صرف اگر جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر رہے، صرف اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے۔ حالانکہ وہ کیا چاہتے تھے؟ دوسروں کو تکلیف تو نہیں دینا چاہ رہے تھے، وہ تو صرف اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے تھے، اس کے لیے لوگوں نے انہیں تکلیفیں دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے جو بھی انہوں نے اعمال کیے، جو تکلیفیں کی، جو قربانیاں دی، وہ ضائع نہیں ہوگی، اللہ ان کا بدلہ دے گا۔ لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آخرت میں ہمارے لیے جو کچھ اچھا بدلہ رکھا ہے ہمارے اعمال کا، وہ اتنا ہی نہیں ہے جتنے ہمارے اعمال ہیں، کیونکہ عام حالات میں بھی دیکھیں جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا 10 گنا ثواب ملتا ہے منیمم۔ ایک صدقہ کرتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں تو ان کا 10 کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 50 کا ثواب دیتا ہے اللہ، اور صدقہ کرتے ہیں تو اس کا بھی 10 گنا ثواب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ 10 گنا تو منیمم ہے، اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے، حسن الثواب ہے، یعنی کہ صرف برابر برابر کا معاملہ نہیں ہے. جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ثواب جو بدلہ دے گا وہ بہترین بدلہ ہوگا، وہ کئی گنا زیادہ کر کے اللہ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنکا، نہ ہرگز نہ دھوکہ دے تم کو، تقلب چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد ملکوں میں، شہروں میں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ عام طور پر جو ہے وہ بڑے فخر میں مبتلا ہوتے ہیں. جس طرح سے مکہ میں کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی، وہ بڑا اکڑ میں، بہت اکڑ کے ساتھ رہتے تھے، ان کو بڑا اپنا بڑاپن نظر آتا تھا اپنے غلط کاموں میں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے میں. لیکن کبھی انسان یہ نہ سوچے، تسلی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اس آیت میں. اور آج بھی مسلمانوں پر جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو وہ بڑا غرور اور تکبر ان کا ہوتا ہے کہ بے مقصد کسی قوم کے ساتھ زیادتی کرنا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے دین پر چلنا چاہتے ہیں. تو یہ غرور اور تکبر ہے ان کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو تقلب ان کا چلنا پھرنا ہے دنیا میں، یہ بڑے ٹھاٹ سے اپنے کاروبار، اپنے دنیا کمانے کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. تو وہ تم کو یہ نہ ہو کہ لو ہم اتنی مصیبتوں میں گزر رہے ہیں جبکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری چاہتے ہیں، اور یہ لوگ جو بالکل کوئی فرما برداری نہیں کر رہے اور زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ لوگ کیوں دنیا میں اتنے شان سے رہ رہے ہیں. تو تم میں سے کسی ایک کو بھی، یہاں پر واحد کی یغرنکا کا جو ہوتا ہے تجھ کو، ٹھیک ہے، واحد کی ضمیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا. لیکن چونکہ واحد کی ضمیر سے یہ بھی فائدہ نکلتا ہے کہ ہر مسلمان جو اب اللہ کی راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے دنیا میں صبر سے چل رہا ہے، تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دین سے ثابت قدمی سے چل رہا ہے، تو وہ دل میں کبھی یہ نہ سوچے کہ جو لوگ دین پر نہیں چل رہے وہ کتنے کیئر فری چل رہے ہیں، کتنے مزے سے لائف میں انجوائے کر رہے ہیں. کبھی تم اس دھوکے میں نہ پڑنا، کیونکہ متاع قلیل، فائدہ تھوڑا سا ہے، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا سا ہے. تو یہ تو دنیا کا سامان ان کو ملا ہوا ہے، یہ بہت قلیل ہے. ثم مأواہم، لیکن بعد میں، اس کے بعد، ثم دیکھیں یہاں ثم آ گیا پھر، یعنی تھوڑے بعد میں، ٹھیک ہے، فا آیا تھا تو فوراً بعد اللہ نے دعا قبول کی تھی. ثم پھر تھوڑے وقت کے بعد، اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی پوری ہونے کے بعد، مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو بئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو دنیا میں جو لوگ اللہ سے غافل ہو کر اور اپنے آپ کو بالکل فری سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں ہمارا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی کو انجوائے کریں، تو وہ پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اتقوا جنہوں نے تقویٰ کیا. اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے خوف، اللہ کی ناراض ہونے کے خوف کو کبھی نہ چھوڑے، ٹھیک ہے. ہمیشہ زندگی کے ہر قدم پر، ہر معاملے میں وہ یہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی پہلو نہیں ہے میرے کام میں. اللہ سے ڈر کے، بچ کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. جو لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں اور دین پر قائم رہتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ جنات، ان باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، انہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، نزلا، مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کے طرف سے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، بہتر ہے، بہترین ہے، للابرار، ابرار نیک کام کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی، نزلاً مہمانی ہے، اور پھر جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. یعنی نزلاً ایسی ویلکم جو ہے جو بگننگ میں ہوا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جب جو لوگ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو پہلے اچھی طرح سے ان کی مہمان، ان کو ویلکم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جیسے مہمان، بہت معزز مہمان کے لیے
ان کو باعزت طریقے سے ریسیو کیا جاتا ہے. اس طرح سے مہمانوں کو ان کو ریسیو کر کے پھر جو کچھ اللہ ان کو بعد میں دے گا وہ بہت ہی بہترین ہے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو ابرار، جو نیکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. پھر اِنَّ مِنْ اہل الکتاب، اور بے شک اہل کتاب میں سے لمن، البتہ جو یؤمنو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وما انزل جو نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، خاشعین جو ڈرتے ہیں اللہ سے، لا یشترون اور نہیں بیچتے، بآیات اللہ آیات کے بدلے، ثمنن اللہ کی آیات کے بدلے نہیں لیتے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی سی. اولئک لہم یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو دیکھیں چونکہ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اہل کتاب کی بہت مذمت کی گئی، ان کی برائیاں بتائی گئیں، ان کے لیے برے انجام کی وعید کی گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ عادل ہے، اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. تو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص یہ آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں، کیونکہ ان کو، جن لوگوں نے اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر قائم رہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، رسول ان کی نبوت نہیں ملی تھی، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی اور آپ نے دعوت اسلام دی، تو انہوں نے دعوت اسلام کو بھی قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرما برداری کی اور اسلام کی شریعت کو بھی قبول کیا. تو ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ کے پاس. ایکچولی ان کے پاس دوہرا اجر ہے، ان کی اپنی شریعت میں اللہ کے فرما برداری کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اسلام کی شریعت کو قبول کرنے کا ان کو دوہرا اجر ملے گا. کیونکہ انہوں نے جس طرح سے دوسرے اہل کتاب نے دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے کتاب، اللہ کی کتاب تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی نہ پہچانا، تو اگر ایسے کام ان لوگوں نے نہیں کیے اور جنہوں نے قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. ان کا اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے تو ہم نے دنیا کی بڑی مشکل اٹھا لی مسلمان ہو کر، کیونکہ اسلام میں آ کر بڑی قربانیاں دینی پڑی ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ بہت جلد تمہارا حساب ہوگا اللہ کے پاس اور تم کو بہت جلد اچھا اجر ملے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبرو صبر کرو. تو یہاں پر صبر سے مطلب ہر حال میں اپنے دین پر ثابت قدمی سے جمے رہو، چاہے حالات مشکل ہے چاہے آسان ہے، تم اپنے آپ کو دین پر استقامت کرو. وصابروا اور صبر کے ساتھ جو اسلام کے خلاف تم پر جو لوگ تمہارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم پر تمہارے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، تو تم صبر کرو. اور صبر کے ساتھ ایک یعنی کہ ان مشکلوں اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے رہو، اور ایک دوسرے کو بھی، تمام مسلمان ایک دوسرے کو اس صبر کی تلقین بھی کرے، اس نیکی کے کام میں جوڑ کے رکھیں. ورابطوا اور تیار رہو، آمادہ رہو. تو رابطہ، لفظ رابطہ جو ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جسے مورچے پر کس طرح سے انسان جمع ہوا ہوتا ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد انسان دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہو، دوسری نماز سے غافل نہیں، بلکہ ایک نماز پوری ہوئی تو اب دوسری نماز کی فکر میں لگا ہوا ہے. تو یہ بھی مرابطہ ہے. اور دشمن کے مقابلے میں سرحد پر جم کے رہنا، اور دشمن سے، اسلام کے دشمنوں سے غافل نہ رہنا اور تیار رہنا، تو وہ بھی مرابطہ ہے. اور ایک حدیث ہے کہ حدیث میں فضیلت آئی ہے کہ
صحیح بخاری میں کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا یعنی مورچہ بند ہونا دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے ناگواری حالت میں بعض اوقات دیکھیں بہت سردی ہے، میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ رہا ہے، فجر میں اٹھ کر ہم تو الحمدللہ ہمیں تو گرم اور ٹھنڈا پانی ملا ہوا ہوتا ہے، مگر ظاہر اسلام تو ہر حالات میں ہر مسلمان کو فالو کرنا ہے۔ جو لوگ ایسے حالات میں رہتے ہیں کہ بہت سرد پانی سے صبح اٹھ کے ان کو وضو کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں بھی وہ اچھی طرح سے وضو کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک جد و جہد ہے۔ اور مسجدوں میں سے زیادہ دور سے چل کر جانا نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سب جو ہے وہ رباط کہا گیا اس کو صحیح مسلم میں۔